جوائن کیا ہے رہنما پیپلز پارٹی شیری رحمان صاحبہ نے. بہت شکریہ آپ نے بول نیوز کو وقت دیا. شیری رحمان صاحبہ، دیکھیں اتنا بڑا فیصلہ کر دیا گیا ہے، سپریم کورٹ نے صدر کے آرٹیکل 370 کے خاتمے کو جائز قرار دے دیا ہے. کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیے، میں نے یہ ججمنٹ دیکھا نہیں ہے، لیکن جو اس وقت سننے میں آ رہا ہے، بالکل مطلب آگے اس کا مطالعہ کرنا ہوگا ڈیٹیل، لیکن جو سننے میں آ رہا ہے لگ رہا ہے کہ ہندوستان کی اعلیٰ عدالت نے اپنے خود کے مینڈیٹ سے انحراف کیا ہے، کیونکہ اور کوئی توقع اب ہونی بھی نہیں چاہیے کہ انہوں نے اس طرح مودی ریاست کے اپنے حکومت کے اپنے ریاستی مقاصد جو کشمیر کے حوالے سے خاصے مذموم نظر آ رہے ہیں، اور ان کی الیگل آکیوپیشن پر انہوں نے ایک ٹھپا سا لگا دیا ہے جو صرف یہ کہتا ہے کہ ان کا کوئی اس میں انڈیپینڈنٹ ریویو نہیں تھا، اور انہوں نے اپنا ایک ریاستی اس وقت کردار ادا کیا جو کہیں دنیا میں سپریم کورٹ کا اعلیٰ عدالتوں کا وقار نہیں بلند کرتی بلکہ کم کرتی ہیں. مجھے ابھی جو نظر آ رہا ہے اس میں یہ ہے. اچھا، شیری رحمان صاحبہ، ماہر قانون احمد بلال صوفی ہمارے ساتھ موجود تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس فیصلے کی ہندوستان سے باہر نہ کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، تو یو این میں اس فیصلے کے خلاف آواز اٹھائی جا سکتی ہے؟ نہیں، یہ تو بات صحیح ہے کہ یہ تو اس کی کوئی ملک سے باہر تو کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے نا. دیکھیے، جموں اینڈ کشمیر یو این کے ڈاکٹ پہ اقوام متحدہ میں ایک مقبوضہ اور ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. اس وقت ہمارے میپس بھی یہی کہتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کے بھی، اقوام متحدہ کے بھی جو میپس ہیں وہ یہی کہتے ہیں. تو اگر ہندو راشٹرا کا ٹھپا لگ گیا ہے، اور اس وقت یہ مجھے افسوس ہے کہ وہاں کی اعلیٰ عدالت نے، اتنے بڑے ادارے نے یہ کیا، لیکن اس کا کشمیر کا سٹیٹس تو چینج نہیں ہوگا. انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے یہ، اور رہے گا جب تک وہاں لوگوں کے حق خود ارادیت کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے اقوام متحدہ کے ریزولوشنز کے مطابق. بالکل افسوس ہے ہمیں بھی اس فیصلے پر. اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ جو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا اب کیا ہوگا؟ کون آواز اٹھائے گا ان کے خلاف؟ ان کے لیے تو دوبارہ سے ایک مایوس کن فیصلہ آ گیا ہے. اب اس وقت جو وہاں ادارے ہیں اور اداروں کا حالت ہے ہندوستان میں، میں سمجھتی ہوں کہ پٹیشن کرنا بالکل وہاں کے شہریوں کا حق ہے، لیکن اس وقت مقبوضہ کشمیر میں جو حالات ہیں وہ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ وہاں کے لوگ جو ہیں ہمت نہیں ہارتے، ان کی نئی نسل بھی ہمت نہیں ہارے گی. تو وہ میرے خیال میں بلکہ اور بھی یہ بات جو ان کی ہے، ان کا یہ جو کلیم جو ان کا موقف رہا ہے وہ اصولی اور نظر آئے گا، اور اس پر اور بھی میں سمجھتی ہوں بات سامنے آتی ہے کہ وہ جو سالوں سے ان کی جدوجہد رہی ہے وہ اس پر ایک اتھارٹی کا سٹیمپ لگ گیا کہ وہ صحیح ہے. یعنی کہ انہوں نے جو کنٹیسٹ کیا ہے ہندوستان کے اس وقت قوانین جو ان کو بالکل الگ تھلگ رکھتے ہیں اور ان کو وکٹمائز کرتے ہیں، اور کوئی رول آف لا کا وہاں نام و نشان نہیں ہوتا، یہ ہیومن رائٹس کے نام پر سب کچھ کیا جا رہا ہے. تو یہ تو بالکل ایک ان کی سٹرگل پر میں سمجھتی ہوں ان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کیونکہ یہ تو ایک انسٹرومنٹ تھا، یہ ملک کے اندر کا تھا. تو ہمیں بھی ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے اور اجاگر کرنا چاہیے، اور دنیا کو بھی یاد دلانا چاہیے، خاص طور سے اقوام متحدہ کو، کہ ان کے حالات کیا ہیں. اور یہ کل تھا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے. فلسطین سے کشمیر تک کس کی ہیومن رائٹس کی بات کی جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ باہمت ہیں، وہ ہمت نہیں ہارتے. سابق سفیر اور رہنما پیپلز پارٹی شیری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. آپ کا بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.